الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم جمعہ کی مناسبت سے آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ قریب 2.5 سے 3 مہینے کے تعطل کے بعد میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہ صحیح اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں۔ پچھلے 2.5 سے 3 مہینوں کے اندر میں حالات کے اندر میں جو تبدیلی آئی ہے، اس کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مختصراً یہ کہنا آج کے بیان کے ضمن میں ضروری ہے کہ 2.5 مہینہ پہلے جب لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا، تب اس بیماری کی شروعات ہوئی تھی، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بیماری بمبئی اور مضافات کے چند ہی علاقوں تک محدود تھی۔ کلیان کے رہنے والے ہم اور آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس بیماری کا آغاز جس جگہ سے ہوا ہے، اس کے اثرات اس کے قریب کے علاقے تک محدود رہیں گے، اور وقت گزرنے کے ساتھ میں اس بیماری کا رب تعالیٰ چاہے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن 2.5 مہینے گزرنے کے ساتھ ہی اس بیماری نے ہمارے اپنے گھروں پر دستک دینا شروع کر دی، اور نہ صرف دستک بلکہ اس عجیب و غریب جرثومے نے اس شہر کے رہنے بسنے والے کئی ایک افراد کو متاثر کرنا شروع کر دی۔ لوگ یکے بعد دیگرے اس بیماری کی چپیٹ میں آنے لگے۔ مختلف مراحل سے گزر کر جب یہ بیماری سنگین صورتحال اختیار کر گئی، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک قابل ذکر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوئی جو اس بیماری کے چلتے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ جب شروعات ہوئی تھی تب یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماری نہیں ہے، بلکہ محض لوگوں نے ایک ہوا کھڑا کر لیا ہے۔ لیکن جب اس شہر کے اندر میں یہ مشاہدات ہوئے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے 2 سے 3 افراد یکے بعد دیگرے اس بیماری کا شکار ہو کر جب اس دنیا سے چل بسے، تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ بیماری اپنے آپ میں متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جانے والی ہے۔
اور سنگین صورتحال اختیار کرنے کے بعد میں یہ بیماری مہلک بھی ثابت ہو سکتی۔ آج ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں نہایت ہی تشویشناک ہے۔ بیماری کی زد میں کہنے کے لیے گھر کا ایک فرد آتا ہے، لیکن یہی ایک فرد گھر کے بقیہ لوگوں کو بیماری کے لاحق ہو جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس دائرے کو تھوڑا سا وسیع کر لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ متاثرہ افراد غیر متاثرین کو متاثر کرتے چلے جاتے ہیں، نتیجے میں ایک چین ری ایکشن ہے جو وجود میں آتا ہے۔ بیماری ایک فرد سے دوسرے فرد کو، دوسرے سے تیسرے کو، اور اس طرح سے اس بیماری کی چپیٹ میں بیک وقت کئی افراد آ جاتے ہیں۔ پچھلے چند ایک دنوں میں اس شہر کے رہنے بسنے والوں نے جو کچھ انگیز کیا، اس سے کم و بیش ہمارے ناظرین بخوبی واقف ہیں۔ کئی ایک افراد اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر چل بسے، کچھ ایک ابھی تک اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں، اسپتالوں کے اندر میں زیر علاج ہیں، اپنے مکانات پر زیر علاج ہیں، مختلف آئسولیشن سینٹرز کے اندر میں لوگ آئسولیٹ کر دیے گئے ہیں، ایک دوسرے سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ بیماری تشویشناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ نہ صرف انسان کو جسمانی طور پر بیمار کر دیتی ہے بلکہ اسے نفسیاتی طور پر بھی مغلوب کر دیتی ہے۔ کہنے کے لیے وہ اس بیماری کے پہلے درجے میں ہوتا ہے، لیکن اس بیماری سے متاثرہ دیگر افراد کے انجام کو چونکہ وہ جانتا ہے، لہٰذا اس کے دل کے اندر میں بھی کہیں یہ خدشہ جڑ پکڑنے لگتا ہے، اس کو بھی یہ خوف لاحق ہونے لگتا ہے کہ کہیں اس بیماری کا انجام کوئی دردناک قسم کا نہ ہو۔ اس کو اپنی فکر اور اپنے خاندان کی فکر کھانے لگتی ہے۔ کہنے کے لیے ایک شخص بیمار ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پورے خاندان کو فکر مند کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک تو وہ افراد ہیں جو اس دنیا سے اس بیماری کے چلتے چل بسے، اور ایک قابل ذکر تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو اب اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انسان ہے اور انسان کے ساتھ میں انسانی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم لوگوں کو جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس رہنمائی کو پیش کرنا آج کی اس گفتگو کا مقصود ہے۔ آج کی اس گفتگو کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ یہی ہے کہ اس صورتحال سے ہم لوگ کس طرح سے نبرد آزما ہوں، اس کا کس طرح سے مقابلہ کریں، اور اس کے لیے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 153 سے لے کر 57 تک شروعات میں تلاوت کی گئی تھی۔ ان آیات کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات اہل ایمان کو کی ہیں، ان پر آنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا اپنا ایک پس منظر ہے، اور اس مخصوص پس منظر میں، ان مخصوص حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا تھا۔ امت مسلمہ سے پہلے سابقہ امت مسلمہ جو بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، امامت کے منصب پر فائز تھی، لیکن اس منصب کے ساتھ میں
جب اس نے انصاف نہیں کیا، اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں نہ صرف کوتاہی برتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرامین کو پس پشت ڈالا، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اندر میں اپنی منمانی تحریفات کی، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال قرار دیا، تب یہ قوم اپنے منصب سے معزول کر دی گئی اور امت مسلمہ کو اس کے متبادل کے طور پر لایا گیا، اور قرآن کریم نے سورہ البقرہ کے اندر میں ان آیات سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں امت وسط کہہ کر کے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ دنیا میں اب امت وسط ہونے کی حیثیت سے تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم انسانی خیر و فلاح کا کام کرو گے، دنیا والوں کو خیر کی طرف بلاؤ گے، معروفات کا حکم دو گے اور منکرات سے روکو گے، حق و راستی کی بات کہو گے، دنیا کے اندر میں نظام عدل و قسط کو قائم رکھنے میں معاون اور معمد بنو گے، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کے نفاذ کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ گے۔ اور اس فرض منصبی کی ادائیگی کے دوران یہ ممکن ہے کہ دنیا والے تمہاری دشمنی پر اتر آئیں، اور جب دنیا والے تمہاری دشمنی پر اتر آئیں گے، تمہاری دعوت کو زخم پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو ایسے میں تمہیں ظاہری اسباب کے علاوہ جن اسباب کا سہارا لینا ہے ان میں سے دو کی نشاندہی ان آیات کے اندر میں کی گئی ہے۔ یہ آیات گو کہ اس مخصوص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان آیات کا انطباق ان حالات پر بھی ہوتا ہے جس سے آج کل ہم اور آپ دوچار ہیں۔ ہماری بھی کیفیت کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ایک نہ دکھائی دینے والے جرثومے نے ہمیں بھی خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارے کئی ایک عزیز و اقارب اس دنیا سے اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر کے چل بسے ہیں، اور کئی ایک عزیز و اقارب، دوست و احباب، پڑوسی مختلف اسپتالوں کے اندر میں اور اپنے مکانات میں زیر علاج ہیں۔ خوف و ہراس کا ماحول اس قدر بڑھ گیا ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار پڑ جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے تو افراد اس کی عیادت کو جانے سے بھی دانستہ یا نادانستہ کتراتے ہیں۔ اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے نماز جنازہ کے اندر میں شامل ہونے میں بھی ہم کو پس و پیش ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کو پس و پیش ہوتا ہے وہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ وجوہات رکھتے ہیں۔ بیماری متعدی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بجا طور پر اس بات کا خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں بھیڑ میں جا کر کے یہ بیماری ہم لوگوں کو بھی متاثر نہ کرتے، یہ بیماری ہم لوگوں کو بھی نہ لگ جائے، اور ایسے میں سماجی فاصلہ، بھیڑ کے نہ جمنے کا عمل، اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھونے کی تاکید، یہ نیو نارمل ہے جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تدابیر اپنی جگہ پر اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین تدابیر کی نفی نہیں کرتا اور نہ ہی تدابیر کو اختیار کرنے سے ہمیں روکتا ہے۔ خوف و ہراس کے اس ماحول سے نمٹنے کے لیے بیماری کے چلتے وہ لوگ جو بیماری کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اور جو آ کر کے اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس سارے ماحول کے بننے کے نتیجے میں جو فضا اس وقت قائم ہوئی ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدسہ کے اندر میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دو باتوں کی نشاندہی کی گئی
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ ایک صورتحال ہے جو ہم کو درپیش ہے۔ اب اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ کیا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں؟ کیا ہماری ہمت اور ہمارا حوصلہ جواب دے جائے؟ کیا ہم لوگ اندر ہی اندر گھٹ کر کے مر جائیں؟ کیا نفسیاتی مریض بن کر کے رہ جائیں؟ نہیں، بلکہ ہدایت ربانی ہے، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت حاصل کرو۔ صبر کا لفظ اپنے آپ میں معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ صبر کے دوسرے معنی ثابت قدمی کے بھی ہے۔ شور اور واویلا مچانے کی بجائے، ذہنی طور پر مغلوب ہو جانے کی بجائے، ہمت اور حوصلہ ہار جانے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کریں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، دل برداشتہ ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دل کی مضبوطی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں اور نیک توقعات وابستہ رکھیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت بھی ہم لوگوں کے لیے آسان کر دے گا۔ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، قوی ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بھروسہ و توکل ہے اسے برقرار رکھنا ہے، اور مزید یہ کہ مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مستقل مزاجی، حالات دگرگوں ہے، پرآزمائش ہے، امتحان کی ایک گھڑی ہے جو درپیش ہے، لیکن اگر صبر و ضبط کا مظاہرہ ہوگا، استقلال اور ہمت کا مظاہرہ ہوگا، بلندی حوصلہ دیکھنے میں آئے گی، تب تو ان حالات سے جوجھنے اور ان سے نمٹنے کے اندر میں اللہ چاہے ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم لوگوں کے سامنے ہمیشہ موجود رہی۔ ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور نرینہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ شخص نعوذ باللہ جڑ کٹا ہے۔ قرآن کریم نے آپ کی دل جمعی کے لیے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں ابتر کیا کہتے ہیں، وہ تمہیں جڑکٹا کیا کہتے ہیں؟ تمہاری اپنی کوئی اولاد نہ ہوئی تو کیا ہوا؟ اس دنیا کے اندر میں اور رہتی دنیا تک آپ کے نام کو سربلند کرنے کا ہم نے عزم و ارادہ کر رکھا ہے، اور اس عزم و ارادہ کے مطابق ہم اس دنیا کے اندر میں آپ کو وہ سرفرازی اور کامیابی بخشیں گے کہ آپ کا نام باقی رہے گا اور آپ کا دشمن جڑ کٹا ہو جائے۔ لیکن وقتی طور پر اس غم کو برداشت کرنا پڑا، اس طعنے کو سہنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ شکایت منہ پر نہیں لائے۔ یہ الفاظ ہم لوگوں کو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہماری آنکھیں نمناک ہیں، اے ابراہیم تمہاری رحلت کے نتیجے میں، تمہاری رحلت کی وجہ سے، تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے ہماری آنکھیں نمناک ہے اور ہمارا دل افسردہ خاطر ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کلمہ نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ صورتحال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی چاہے گزر جائے گی۔
لیکن آزمائش کی اس گھڑی کے اندر میں اگر ہم نے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا تو جان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخر میں ہم لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ ایک تو اس بات کی تلقین کی گئی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور دوسری تلقین یہ کی گئی کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں۔ یہ جس نماز کا تذکرہ ہم لوگوں کو اس آیت کریمہ میں ملتا ہے، یہ در حقیقت ہماری 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ ادا کی جانے والی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغب ہو جاتے تھے جب بھی کوئی آسمانی یا جب بھی کوئی زمینی آفت پیش آنے والی ہوتی۔ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے اپنے حجرے سے نکلتے اور مسجد نبوی میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ تو نماز بھی در حقیقت ہمارے پاس وہ دوسرا سبب ہے جس کے ذریعے سے ہم مدد و استعانت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صبر اور نماز یہ وہ 2 اسباب ہیں جو دیگر ظاہری اسباب کے ساتھ میں ہم اختیار کر لیں، اور جب یہ 2 اسباب اختیار کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ۔ یہ جو بات کہی گئی اس سے ہم بہت سرسری گزر جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تب اس شخص کی خوشبختی کا کیا عالم ہوگا۔ سارے عالمین کا مالک اس سے کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری پشت پر ہوں، میں تیرے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے ہوں۔ اگر اس اللہ تعالی کا ساتھ ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں دنیا کی کون سی قوت ہے جو ہمیں ہرا سکتی۔ لہذا ہدایت حاصل کریں اس ارشاد ربانی سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعے سے استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر مزید ارشاد باری تعالیٰ یہ بھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام آ جائیں ان کے تعلق سے یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اس دنیا کے اندر میں، اس دنیا کے ساتھ وابستہ ہو کر، اس دنیا کی وابستگی نبھاتے نبھاتے جو اس دنیا کے اندر میں رہ گئے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام آ گئے وہ بظاہر مردہ ہونے کے باوجود بھی زندہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر زندہ ہے، اپنے حصے کا رزق پا رہے ہیں۔ جعفر طیار جب اس دنیا کے اندر سے رخصت ہوئے، موتا کی جنگ کے اندر میں جب شہادت نصیب ہوئی، ایک ہاتھ جس سے علم پکڑے ہوئے تھے کاٹ دیا گیا، دوسرے ہاتھ میں علم کو پکڑا وہ بھی کاٹ دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کٹے ہوئے 2 ہاتھوں کی جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 پر عنایت کی، اور عالم برزخ کے اندر میں جعفر بن ابی طالب اپنے ان 2 پروں کے ساتھ میں ایک پرندے کی طرح اڑتے ہوئے دیکھے گئے، اور تبھی ان کو جعفر بن ابی طالب کو جعفر طیار بھی کہا جانے لگا۔ تو یہ وہ زندگی ہے جو شہداء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ ہم دنیا پرستوں کو شہداء کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یہ تو ضرور ہوگا
مختلف ادوار آئیں گے، ان ادوار کے تحت سنگین حالات بھی آئیں گے، اور ان حالات کے اندر میں آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے یہ ہم دیکھنا چاہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہمارے یہاں یہ بات گویا کہ ایک طے شدہ امر ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ کاہے سے آزمائش کی جائے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے۔ خوف و ہراس کا ماحول آج بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ یہ آیات جیسا کہ میں نے کہا ان مخصوص حالات میں نازل ہوئی تھی جب امت مسلمہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ آج تو فرض منصبی کی ادائیگی یوں کہہ لیجئے کہ بالائے طاق رہ گئی، اور کچھ اور حالات نہیں آ کر کے ہماری آزمائش کرنا شروع کر دی۔ لیکن چونکہ اپنے آپ میں ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی ایک آزمائش ہے جس سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا گیا تھا، تو سن لیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور یہ کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے کچھ خوف کے ذریعے سے، پھر بھوک کے ذریعے، اموال، جانوں، مالوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے۔ کم و بیش یہی صورت لاحق ہے۔ خوف و ہراس کی حکمرانی ہے، بیماروں کی عیادت کو ہم پہنچ نہیں پا رہے، ہمارے مرحومین کی نماز جنازہ میں شرکت سے بھی ہم لوگ قاصر ہیں۔ خوف نے ہمارے دل کے اندر میں گھر کر لیا ہے، اس بات کا خوف کہ کہیں یہ بیماری ہمارے کسی ساتھی سے ہماری طرف منتقل نہ ہو جائے، اور ہم نے اپنے آپ کو گھروں میں مقید کر لیا ہے۔ افادیت کسی بھی تدبیر کی اپنی جگہ پر، اور یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دینے سے ہمیں منع کیا ہے، لہٰذا حفاظتی تدبیر ضرور اختیار ہو جائے، اور حفاظتی تدابیر پر ہم لوگ کاربند بھی رہیں، لیکن اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ تدبیر، ان دونوں کے درمیان میں ہم ایک سنہرا اوسط قائم کرنے کی، ایک گولڈن مین نکالنے کی کوشش کریں۔ تدبیر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی ہو۔ گھر سے ہم روز نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ کہتے ہوئے، اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا اور اس کا نام لے کر کے گھر سے نکلیں، تو اس بات کا یقین رکھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو سارے عالمین کے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ رب العالمین جو دنیا کے تمام تر جاندار کا اور کورونا وائرس کا بھی خالق ہے۔ یہ جرثومہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا ضرر رساں بنا رہے گا، نقصان دہ بنا رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ہمارے اور آپ کے لیے، اور کیا عجب ہے کہ ساری نوع انسانی کے لیے اس کو بے ضرر بنا دے۔ تو یہ توکل بھی ہو ہمارا، اور اس توکل کے ساتھ میں انسانی مراسم، آپسی رشتہ داریاں اور برادریاں، ان کو قائم رکھنے کی بھی کوشش ہو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ہم کچھ خوف کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کریں گے، بھوک میں بھی تمہیں مبتلا کریں گے۔ حالات کے چلتے معاشی سختیوں سے بھی لوگ دوچار ہیں، اور جو معاشی سختیاں اس شہر میں کم زیادہ دیکھی گئی، دیگر علاقوں کے اندر میں کچھ زیادہ دیکھی جا رہی ہیں، خاص کر کے وہ علاقے جہاں پر لوگوں کے پاس میں اشیاء خوردنی پر روزانہ کے خرچ کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں بچا ہے، جو اگر کمائیں گے تو کچھ کھا پائیں گے۔ یہ صورتحال شمالی ریاستوں کی ہے، اور ان تفصیلات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف سے بھی آزمائش کر رہا ہے، اور بھوک میں مبتلا کر کے بھی آزمائش کر رہا ہے۔ پھر جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اموال کا نقصان ہے، تجارتیں بند پڑی ہوئی ہے، تجارتی مراکز کئی دنوں سے مقفل ہے، روزی روٹی کے جو سادھن تھے وہ اپنی جگہ پر یوں کہہ لیجئے کہ بس کھڑے کے کھڑے ہیں، لہذا اموال کا بھی نقصان ہو رہا ہے،
جانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور ثمرات سے مراد اس وقت جو ہے جو پھل حاصل تھا ملک عرب کے اندر میں اور جس کی کثرت تھی وہ کھجور تھا۔ آج اس کا بدل یا اس کا کام مقام ہم لوگوں کو جو دستیاب ہے اس کے نقصان سے بھی ہم دوچار ہیں۔ تو ثمرات کا بھی نقصان، جانوں کا بھی نقصان اور اموال کا بھی نقصان۔ گویا کہ یہ ایک چوپھیر آزمائش ہے جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور اس چوپھیر آزمائش سے گزرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، جانوں مالوں اور ثمرات کے نقصان سے، اور ان سارے نقصانات کو انگیز کر کے جو صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی لفظ شکایت اپنے منہ پر نہیں لائیں گے بلکہ اس کے حضور دعا میں اور استغفار میں لگ جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے نیک در نیک امیدیں ان ناگفتبہ حالات کے اندر میں بھی قائم رکھیں گے، ان کے تعلق سے ارشاد ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں، خوشخبری دیں، اور وہ خوشخبری یہی ہے جس کا کہ تذکرہ آگے کو آتا ہے۔ پہلے تو طرز عمل کہ ان مشکل حالات میں گھر چکنے کے باوجود بھی یہ افراد کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب وہ حالات کے اندر میں گھر گئے، جب مصیبتوں نے ان پر انبار کیا، تب ان مصیبتوں کے چلتے ان حالات کے آئے، وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیک دیے، انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں کھویا، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ صبر و تحمل کے دامن کو تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور خود سپردگی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ بار تعالیٰ ہم تیرے ہی ہیں، انا للہ، ہم جو کچھ بھی ہیں تیری طرف سے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ جانا۔ یہ جو خود سپردگی ہے، یہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، یہ جو اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، بندہ مومن کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لہٰذا چھوٹے سے چھوٹا نقصان ہو یا بڑے سے بڑا نقصان ہو، جان کے چلے جانے کی بات ہو یا مال کے نقصان والی بات ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون اپنے آپ میں ایک چھوٹا سا کلمہ لیکن تمام تر حالات کی کفایت کرنے کے لیے کافی۔ اور بندہ جب اپنی زبان زد حال سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں در حقیقت رب تعالیٰ تیرا ہوں اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو اس بات کا اطمینان دلاتا ہے کہ چونکہ تو نے اس آزمائش کے اندر میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، چونکہ تو نے اس صورتحال سے نمٹتے ہوئے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، لہٰذا اب میں تجھے یہ مژدہ سناتا ہوں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ افراد وہ ہیں، یہ اہل ایمان وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا مژدہ جانفزا سنایا جاتا ہے، یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اے بندگان خدا، اے اہل ایمان، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی تو لوگ ہیں، یہی تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان لوگوں کے اوپر چھا جائے گی۔ تو جن لوگوں نے آزمائش کے اندر میں خود سپردگی کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل بنائے رکھا، اپنے ایمان و یقین کے اندر میں افزونی کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے، ان لوگوں کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ یہ کہ اے اہل ایمان، تمہارے اس طرز عمل سے خوش ہو کر ہم نے اپنی رحمتیں، ہم نے اپنی عنایات تمہارے لیے مختص کر دی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ
उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो राह रास्त पर हैं। एक हिदायत होती है जिसका बंदा तलबगार होता है और जिसको पहले इनायत कर दी जाती है, पहला दर्जा। दूसरा दर्जा ये होता है कि इस हिदायत के मिल जाने पर बंदे मोमिन को अल्लाह ताला की हिदायत शाहराए ज़िंदगी पर उंगली पकड़कर चलाती है, और फिर यही हिदायत आखिर के दर्जे में जाकर के उसके लिए ज़िंदगी की तमाम तर राहें रोशन कर देती। तो अल्लाह ताला का इरशाद ये भी कि न सिर्फ हमारी इनायतें और रहमतें तुम्हारा मुक़द्दर होगी, बल्कि इस दुनिया के अंदर में जब तक तुम हो तुम राह रास्त पर कायम रहोगे। अल्लाह ताला ने हिदायत का अबदी फैसला तुम्हें सुना दिया है, बशर्त ये कि तुम इस तर्ज अमल को अख्तियार करो। तो ये कुरान करीम की सूरह अल-बकरा के अंदर में आयात नंबर 153 से लेकर 157 तक बंदे मोमिन के लिए सब्र अपने आप में जिस कदर फ़ायदे का बाइस होता है, उसके ताल्लुक़ से हमको ये भी सुनने में आता है कि अल्लाह ताला के इज़्न व फ़ज़ल से बंदे मोमिन जब हालात के पेश आने पर सब्र करता है तो उसका ये सब्र करना भी उसके लिए अजर सवाब का बाइस बन जाता है। और मुश्किलात के पेश आने के बाद में जब अल्लाह ताला अपने फजल ख़ास से उसको नवाजता है, उसको खुशियाँ और मसरतें इनायत करता है, तब इन खुशियों और मसरतों के मिलने पर जब वो अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाता है तो ये चीज़ भी उसके लिए बाइस अजर सवाब होती है। तो मुश्किलात पर सब्र के नतीजे में अजर सवाब और इनायात के मिलने पर शुक्र बजा लाने के नतीजे में अजर सवाब, मोमिन दोनों ही हालतों के अंदर में खैर पर ही बना रहता है। फिर चंद एक वज़ाइफ इस सूरत हाल से निमटने के लिए, चूंकि वक्त है थोड़ा, लिहाजा उन तमाम तर तिब्बी एहतियात जिनका कि हमें लिहाज करना है, तफसीलात बयान करने का इल्म का वक्त नहीं है, लेकिन आप सभी उस पर कारबंद रहें, इस बात की पुरजोर अपील आपसे करता हूँ। फिर कहूँगा कि तदबीर को अख्तियार करने से अल्लाह ताला का दीन हमें नहीं रोकता, और तदबीर को अख्तियार करें, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर कारबंद रहे, जा बजा थूकने की जो आदत बनी हुई है इस आदत को तर्क करें, मास्क का इस्तेमाल करें। न सिर्फ अपनी खुद की हिफाजत होगी बल्कि दीगर बंदगान खुदा भी, अगर खुदा न खास्ता हमारे अंदर में कोई जरसूमा पाया जाता है तो उससे महफूज रह सकेंगे। हाथों को धोने का अमल ये भी जारी रखें। ये तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के अंदर में सिखलाई हुई एक अहम तरीन बात है कि बंदा मोमिन जब हाथों को धोता है तो कैसे धोता है। ये तालीम आज की नहीं, ये तालीम 1441 साल पुरानी है। अपनी उंगलियों को एक दूसरे के अंदर में डाल करके खंगालना, ये चीज हमको वजू के दौरान सिखलाई जा चुकी है। आज साबुन का इस्तेमाल करके वही अमल आपको करवाया जा रहा है, इसलिए कि अगर बाहर से कोई जरासीम आपके हाथों पर आए हैं तो वो धुल करके निकल जाए। फिर इसी तरह से एक दूसरे के साथ फासला बनाए रहे। कोई आदमी अगर छींकता है या खांसता है तो ये जरासीम उसकी खांसी से, उसकी छींक से, उसके मुंह से निकले हुए जर्रात से दूसरे की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। अगर कुछ फासला बनाए रखेंगे तो ये जरासीम एक से दूसरे की तरफ जाने से पहले ही मर जाएंगे और दूसरा जो है महफूज रह पाएगा। तो ये सारी बातों को जब तक कि इस वबाई बीमारी का बफज़ल ताला खात्मा नहीं हो जाता, हम लोगों को इसका ख्याल रखना होगा। फिर उसके बाद में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो दुआएं सिखलाई है, उन दुआओं का विर्द, उन दुआओं को हम लोग ज़रूर सुबह और शाम के वज़ाइफ में शामिल कर लें। रब ताला ने अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सिखलाई दुआ हमें, रब्बी असलुकल खैर मा हाज़ल यौमी व खैर मा बादा, कि बारी ताला मैं तुझसे तलबगार हूँ इस दिन के खैर का और इस दिन के बाद के खैर का। और इसी तरह से रब्बी औज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़ल यौम व शर्रि मा बादा,
اور میں تو تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں اس دن کے شر سے اور اس دن کے بعد کے شر سے۔ اور یہی دعا جو ہے لیل کے اضافے کے ساتھ میں رات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے متفقہ علیہ حدیث ہے، راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور غم کے وقت میں جن کلمات کریمہ کو پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ سارے یہ مسنون کلمات ہم لوگوں کو تھوڑی محنت کر کے کتابوں کے اندر میں، اور آج کل آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل فون ہے، اس کو آپ ایکسس کر کے آسانی سے ان دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو استغفار کی کثرت رکھیں۔ استغفار کے جو مختلف کلمات ہیں وہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، فاضل وقت ہے، بھرپور مقدار میں آپ کو حاصل ہے، اس وقت کا استعمال کریں۔ ان چند دعاؤں کو یاد کر لیں، یہ زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے خزانے کی مانند ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے آپ کو لمبی عمر عنایت کرے، ساری زندگی اگر ان وظائف کے اوپر آپ کاربند رہے تو یہ زندگی بھر کے لیے آپ کو ایک ذخیرے کی مانند ہو جائے گی۔ استغفار کے جو مختلف کلمات ہیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیں۔ استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اسی طرح سے سید الاستغفار، استغفار کے ان کلمات کی جو برکت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اسے عنایت کرتا ہے، غم اور پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق اس کو عنایت کرتا ہے جہاں اس کا گمان تک نہیں جاتا۔ رب تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کریمہ کے ذریعے سے ہم لوگوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے خیر و نصرت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی بخشے، اور وہ جو صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں ان کی صحت و تندرستی بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس وبائی بیماری کا خاتمہ فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سے اس بیماری کو ٹال دے۔ بنی نوع انسان کے حق میں وہ فیصلہ فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے تو فعل ہے باری تعالیٰ تو نے ان کے حق میں اس سے پہلے بھی فرمایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اے رب تعالیٰ تو سارے عالمین کا رب ہے، لہٰذا دنیا والوں کے اوپر بھی اے مولائے رحیم و کریم تیری رحمت اور تیرے کرم کے شایع نشان فیصلہ تو اپنے فضل خاص سے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔